اہل سنت میں کیا ہے جناب؟ یہ بہت ہی خوبصورت کتابیں ہیں جو ہمارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا بہت ہی خوبصورت شعبہ، 12 سے زائد دارالافتاء ملک کے مختلف حصوں میں اور بیرون ملک موجود، اور ان دارالافتاء اہل سنت سے جو فتاوے جاری ہوتے ہیں ان میں سے سلیکٹڈ فتاوا کتابی صورت میں شامل ہوتے ہیں. ہم نے ان فتاوا کو، ان یوں سمجھے کہ شرعی رولنگز کو اپنے سوالات کا حصہ اس نیت سے بنایا کہ ہم سب کا شوق بھی پیدا ہو کہ کس طرح علماء کرام، مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں، اور اس سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کتابوں کو ہم حاصل کریں. آئیے شروع کرتے ہیں فتویٰ اہل سنت جو ہے، فتاوی اہل سنت کا سیگمنٹ. اور پہلا سوال کریں گے ہم گجرات کے اسلامی بھائیوں سے. نابالغ نے اگر آیت سجدہ پڑھی تو کیا اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے؟ بتائیں فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے. ناظرین کتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے. نابالغ تلاوت کرتے رہتے ہیں، اگر انہوں نے یہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ لی تو ان پر کیا سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں؟ آئیے اس کا جواب جانیں گے. نابالغ نے اگر سجدہ تلاوت پڑھی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا. ہاں اگر اس نے آیت پڑھی اور بالغ نے سنی تو بالغ پر سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہو جائے. بڑی امپورٹنٹ رولنگز ہے، ذرا سمجھیے گا. نابالغ اگر آیت سجدہ کی تلاوت کرے یا سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن نابالغ نے آیت پڑھی اور عاقل بالغ نے وہ سجدہ تلاوت، جو آیت سجدہ کی جو تلاوت ہے وہ سن لی، تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. اور یہ پورا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو منتھلی میگزین ہے دعوت اسلامی کا، ماہنامہ فیضان مدینہ. اس میں ماشاءاللہ فتاوی اہل سنت کے نام سے ایک پورا پیج ہوتا ہے، 2 پیج بعض اوقات ہوتے ہیں، شارٹ کوسچن آنسر ہوتے ہیں اور علم دین کا خزانہ ہوتا ہے. تو منتھلی میگزین آپ ضرور اپنے گھر پہ لگوا لیں تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. تو بڑی پیاری بات ہم نے سن لی کہ نابالغ اگر آیت سجدہ تلاوت کرے گا تو اس پر تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، البتہ عاقل بالغ مسلمان اگر اس کی تلاوت سن لے گا تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. باقاعدہ فتاوی اہل سنت کے نام سے ایک بک بھی موجود ہے، اس کی کچھ میرا خیال ہے مزید بھی والیومز آ رہے ہوتے ہیں. ذرا بتائیے سعید صاحب کیا پوزیشن ہے؟ پہلا والیوم ہے، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے اس کو شائع کیا ہے. 202 فتاوا اس میں موجود ہیں. ارے واہ الحمدللہ. اور اس کا ہدیہ 170 روپے ہے. ماشاءاللہ. اور یہ دعوت اسلامی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتا ہے. خریدیں، بانٹیں، ایک بیوٹیفل گفٹ. جناب اب اگلا سوال. بعض اوقات خریدار بیچنے والے کو کچھ رقم بطور بیعانہ ایڈوانس دیتا ہے، پھر اگر کسی وجہ سے وہ دونوں بے ختم کر دیتے ہیں، وہ ڈیل ختم کر دیتے ہیں، تو بیچنے والا وہ جو ایڈوانس ہوتا ہے، بیعانہ ہوتا ہے، ضبط کر لیتا ہے. ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا جواب کیا موجود ہے؟ 25 سیکنڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے، مشورہ ضرور کیجئے. جی. سودا نہ ہونے کی صورت میں بیان ضبط کر لینا ناجائز گناہ اور باطل ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ بیع نہ ہونے کی صورت میں بیان ضبط کر لینا جیسا کہ جاہلوں میں رواج تھا، یہ ظلم صریح ہے. جناب ایڈوانس ضبط نہیں کر سکتے، یہ ناجائز گناہ اور ظلم ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب باری ہے گجرات والوں کی. سجدے میں پاؤں کی کتنی انگلیاں لگانا فرض اور کتنی لگانا واجب ہیں؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا جواب کیا موجود ہے؟ پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا لگنا واجب ہے، اور پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ ایک انگلی کا لگنا فرض ہے اور 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے. اور اگر کسی نے 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ بھی سجدے کی حالت میں زمین پر نہ لگایا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور اگر 3 انگلیوں کا پیٹ نہ لگایا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنا لازم ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ ایک انگلی کو جو آپ نے کہا 10 انگلیوں میں سے ایک یا دونوں پیر کی ایک 10 انگلیوں میں سے ایک، کوئی بھی ایک انگلی کا پیٹ لگانا، یعنی وہ پیٹ لگا کر وہ قبلہ رو ہو جائے، یہ فرض ہے. اور 3 انگلیاں دونوں پیروں کی یہ واجب ہے. جناب امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں اور دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ صحیح طریقے سے یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیں. لوگ سجدہ کرتے ہیں، ان کی انگلیاں ہی زمین پہ نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، یا لگتی ہیں تو نوک لگ رہی ہوتی ہے. اس طرح انگلی لگانا کہ وہ مڑ کر قبلہ رو ہو جائے، یعنی اس کا پیٹ جو ہے، ہماری 10 پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگ جائے. اس کا شرعی اصول کیا ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک کا، کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگانا فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا سنت ہے. یعنی پوری انگلیاں مڑ کے قبلہ رخ ہو جائیں، پیٹ زمین پر لگ جائے تو سبحان اللہ یہ سنت ہے. اگر کسی نے سجدے میں دونوں پاؤں کی ایک بھی انگلی کا پیٹ نہیں لگایا
تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگایا تو نماز واجب العیادہ ہوگی اور واجب کے ترک کا گناہ بھی ملے گا۔ تو یہ علم ہوگا تو نماز پراپر پڑھیں گے۔ بہرحال فتاوی اہل سنت سے ہمیں سیکھنے کو ملا، جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے ڈیرہ غازی خان والوں سے، کیا مرد کا زنانہ کپڑے، جوتے یا دیگر اشیاء استعمال کرنا جائز ہے؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے؟ مرد کا زنانہ کپڑے، زنانہ چیزیں وغیرہ استعمال کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ حدیث پاک میں عورتوں سے مشابہت کرنے والے پر لعنت آئی ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو یہ زنانہ چیزیں پہنائیں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ یعنی بچہ ہوگا تو زنانہ نہ پہنائیں، بچی ہو تو اسے مردانہ نہ پہنائیں۔ یاد رکھیے کہ مرد کے لیے زنانہ چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس میں عورتوں سے مشابہت ہے۔ حدیث میں عورتوں سے مشابہت کرنے والے پر لعنت آئی ہے۔ اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا، یہاں تک کہ اگر والدین نے بچوں کو بھی اس طرح کا لباس پہنایا تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے، تو اس پر بھی بہت احتیاط کرنی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ناظرین یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آج کالز بہت زیادہ ہیں، تو آپ کچھ کال سلسلے کے دوران بھی لیتے رہیں۔ مجھے بھی اندازہ ہے بہت ایکسائٹڈ تھے ناظرین، ہمیں میسیجز بھی آ رہے تھے کہ ہم دن گن رہے ہیں۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب کا بہت ہی پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش، ماشاء اللہ عز و جل دلوں کی دھڑکن سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو مزید برکتیں اور ترقیاں بھی نصیب فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ حاجی صاحب اس بار میں نے بھی ایڈیشن میں حصہ لیا تھا، آپ دعا فرما دیں کہ آئندہ جو ایڈیشن ہو اس میں بھی پاس ہو کر ذہنی آزمائش کے منچ تک آپ پہنچوں۔ ماشاءاللہ، چلیں آپ منچ تک تو آ ہی پہنچے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے ناظرین کے گھروں میں بھی پہنچ گئے ہیں، کیونکہ مدنی چینل پر آپ کی کال چل گئی ہے۔ تو میں یہ بھی دیکھا کہ آڈیشن میں بعض اوقات 4 5 سال سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس بار نہیں اگلی بار سلیکٹ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو حاجی عبدالحبیب اتاری اور تمام عاشقان رسول کو یہ مبارک ہو کہ ذہنی آزمائش سیزن 12 جو جاری اور ساری ہو چکا ہے۔ میرا عبدالحبیب بھائی سے یہ بات کرنی ہے کہ اگر ہم اسٹوڈیو میں آنا چاہیں تو کھلی اجازت ہے یا کسی کا کوئی طریقہ وغیرہ، یہ ارشاد فرما دیں۔ نہیں، کھلی اجازت تو نہیں دے سکتے، اسٹوڈیو میں بہت کم اسلام بھائی آ سکیں اور کئی لوگ باہر کھڑے ہیں، اور ہم نے مجبوری ہماری کیونکہ کرونا وائرس کے معاملات کی وجہ سے SOPs کا ہم نے خیال رکھا۔ یہ آپ دیکھیں اسٹوڈیو میں بھی کچھ لوگ ہیں، اور یہ اس وقت فیضان مدینہ میں نیچے ہماری جو فیضان مدینہ کی جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ ہے اس کے نیچے ہم نے انتظام رکھا ہے، تو آپ ضرور آئیے۔ اسٹوڈیو میں اگر نہ بھی آ سکے تو نیچے اسکرین لگی ہوئی ہے، وہاں آپ دیکھ سکیں گے۔ اور اسٹوڈیو میں جو آنا چاہتے ہیں ان کو عشاء کے بعد فوراً ٹوکن لینے ہوں گے، بہت تھوڑی جگہ ہے تو ٹوکن ہو سکتا ہے نہ ملے آپ کو، تو دل چھوٹا نہ کریں، ورنہ گھر بیٹھ کے انشاءاللہ علم دین سیکھتے رہیے اسکرین پر بیٹھ کر۔ اگلی کال دیجیے گا۔ عبدالخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب بہت ہی پیارا اور ہر دل عزیز پروگرام مدنی چینل پہ آپ لے کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس پروگرام کو بھرپور کامیابی نصیب فرمائے اور مجلس کو آپ کو ہمیشہ اللہ پاک شاد و آباد رکھے۔ حضور والا ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ذہنی آزمائش کو دیکھتے ہیں لیکن آگے دعوت نہیں دے پاتے، تو کچھ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ کس کس انداز میں اس پروگرام کی دعوت دیکھنے والے عام کریں تاکہ جو نہیں دیکھ پاتے ان تک بھی دعوت پہنچ سکے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جو مقابلوں کے پوسٹیں ہوتی ہیں اور پروموز ہوتے ہیں، اگر کوئی عام اسلامی بھائی یہ پروموز اور ویڈیوز حاصل کرنا چاہے تو دعوت اسلامی کی کون کون سے پیجز ہیں یا کہاں سے یہ حاصل کی جا سکتی ہیں تاکہ تشہیر زیادہ سے زیادہ کی جا سکے؟ جی، ذہنی آزمائش کے جو پروموز ہیں یا اس کی تشہیر ہے وہ یقیناً مدنی چینل کے آفیشیل پیج پر بھی، میرے عبدالحبیب اتاری کے نام سے جو آفیشیل پیج ہے وہاں بھی موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گی اور ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت دیجیے اچھی نیتوں کے ساتھ، کیونکہ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، تو انشاءاللہ گھر بیٹھے علم دین سیکھیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کوئز پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے امید ہے وہ مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ